اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موبائل نمبر اور واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 030094616117۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر وہ واقعات سنانا چاہتا ہوں، وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جب میں خود جناب نگر ابوا میں رہائش پذیر تھا، اور وہاں پر جو باتیں ہوتی تھی جو ہم نے قادیانی مربیان سے سنی، جنہوں نے ساری زندگی اپنے بیچارے سادہ لوگ جو قادیانی ہیں ان کو وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اب مجھے وہ دھوکے ان کے آہستہ آہستہ سارے یاد آتے جا رہے ہیں، جو حالات اور واقعات سامنے آتے ہیں۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا کشمیر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ملک ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے آج انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ناظرین اکرام، مجھے اب چونکہ یہ واقعہ سامنے آیا تو پچھلے بھی کچھ واقعات ذہن میں گردش کرنے لگے۔ جب ہم قادیانی تھے اور جناب نگر ابوا میں رہائش پذیر تھے تو اکثر مربیان جو تھے ان کے منہ سے ہم نے یہی باتیں سنی کہ بس اب مسیح موعود آ گیا ہے، اب امام مہدی آ گیا ہے، اب پوری دنیا کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پوری دنیا میں امن ہو جائے گا، پوری دنیا میں شانتی ہو جائے گی، اب مسیح موعود کا ظہور ہو چکا ہے اور امام مہدی کا بھی ظہور ہو چکا ہے، اب حالات ٹھیک ہونے والے ہیں، یہ ہو جائے گا۔ بڑی ہم ان کی بڑھ کے سنتے رہے، اور ہمیں بھی اس وقت ان پہ یقین تھا کہ ہمارے مربیان جو ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ مگر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی ملک کے اندر جہاں ایک شخص نے امام مہدی کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، ذلی، بروزی، امتی، ڈپلیکیٹ، اوریجنل، جو بھی ہے اس نے نبوت کے دعوے بھی کیے، مگر ناظرین اکرام حالات تو ٹھیک نہیں ہوئے۔ اسی ملک کے اندر جہاں امام مہدی کا کہتا ہے میں امام مہدی آیا ہوں، وہاں جو کہتا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، ایک ملک جو ہے وہ ان امام مہدی مسیح موعود سے جو ان کا مرضیوں کا ہے وہ سنبھل نہیں رہا، تو یہ پوری دنیا کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب انشاءاللہ تعالی سچے امام مہدی محمد بن عبداللہ اور انشاءاللہ ان کی زندگی میں نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، وہ اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو حالات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوں گے، اس کے بعد اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ 40 سال یا 45 سال اس زمین پر رہیں گے، اس زمین پر زندگی گزاریں گے، پھر وہ شادی کریں گے، پھر ان کی اولاد ہوگی، پھر وہ فوت ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقبرے میں جہاں آپ مدفون ہیں وہاں وہ دفن ہوں گے۔ اب اس حدیث کو مرزا قادیانی نے تسلیم کیا ہے خود، اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے انجام آتم کے اندر کہ وہ مسیح شادی کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے اس حدیث کو مرزا قادیانی نے وہاں سے چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کے اپنی مرضی کا اپنے پہ چسپا کر لیا، باقی اس نے حدیث نہیں لکھی۔ پھر اس نے کہا وہ اولاد ہوگی، اس نے کہا جی میری یہ وہ اولاد ہے جس کے بارے میں حضور نے پیشگوئی فرمائی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اسی حدیث کے اندر ہے یہ کہ وہ 40 سال یا 45 سال رہیں گے۔ اب یہ 40 سال اور 45 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی اسلام کا غلبہ ہوگا، مگر میں دیکھتا ہوں یہ مسیح بھی آ گیا، یہ امام مہدی بھی آ گیا، اور غلبہ کہیں بھی نہیں ہے۔ بیچارے خود لوگوں سے جا کے منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ اس وقت موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور جو میرا رضائی چچا ہے، خاموش بیٹھا ہے، تماشائی بنا بیٹھا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ خلیفہ اسلام ہے۔ یہ کیسا خلیفہ اسلام ہے کہ اس کے منہ سے کوئی بات نہیں نکل رہی؟ اس کا کام ہے انڈیا میں جائے، مودی سے ملے، اسے کہ تم ہمیں جھوٹا کر رہے ہو یہ سارے کام کر کے، اس کے تلوے چاٹے جس طرح انہوں نے ٹرمپ کے تلوے چاٹے ہیں جا کے وہاں پہ، اور وہاں جا کے کہے، اس کی منتیں کرے کہ اس ملک میں کم از کم تو یہ کام نہ کر، یہ ملک تو امام مہدی کا ہے، یہ ملک تو مسیح موعود کا ہے۔
مگر ناظرین آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ خلیفہ آف اسلام جو ہے وہ تماشائی بنا بیٹھا ہے۔ یہ کیسا خلیفہ ہے؟ یہ خلیفہ نہیں ہے، یہ صرف پیسے کے پجاری ہیں۔ جہاں ان کو پیسے ملتے ہیں وہاں جا کے یہ اپنے بیانات کرتے ہیں، وہاں جا کے جہاں ان کو فنڈنگ ہوتی ہے وہاں جا کے یہ اپنے جناب لولے پوچے کرتے ہیں۔ تو یہ ہے قادیانیوں کا مسیح موعود، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی امت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کشمیریوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، صرف امت مسلمہ آواز اٹھا رہی ہے، کوئی قادیانی آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی قادیانی۔ ان کو تو قادیان میں جگہ بڑی مشکل سے ملی ہے، یہ کیا مودی سے بات کریں گے؟ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گا۔ اور ایک بات آپ کو مزے کی بتا دوں، مجھے یاد آ گئی۔ اچھا، جس کشمیر کے اندر مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتائی ہے، سری نگر میں محلہ خان یار میں، جن پہ قادیانیوں نے BBC کو پیسہ دیا اور ویڈیوز بنوائیں، نیشنل جغرافک چینل والوں کو پیسہ دے کے ویڈیو بنوائی، اور مختلف لوگوں کو پیسے دے کے انہوں نے 2 نمبر ویڈیو تو بنا دیں، مگر قادیانی حضرات آپ یہ بات بھول گئے کہ الحمدللہ رضائی بھتیجا زندہ ہے۔ میں اس پوری قبر کی تفصیل کے بارے میں یہ صرف بتا دوں کہ میں اس کی شرح کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ قبر جو ہے وہ بھی آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جھوٹی قبر بنائی ہوئی ہے۔ جس طرح آپ کا مذہب جھوٹا ہے، ہندوستان کا بگڑا ہوا دین ہے، اسی طرح وہ جو قبر آپ نے بتائی ہے وہ بھی جھوٹی ہے۔ انشاءاللہ ود پروف بتاؤں گا، اور اس میں مرزا قادیانی کی کتابوں کی تحریریں بھی لگا کے بتاؤں گا، ثابت کروں گا کہ وہ قبر 2 نمبر ہے، تاکہ آپ کا کشمیری عقیدہ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے۔ تو آپ کو تو چاہیے جا کے مودی کی منتیں کریں کہ یار ہم نے تو وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی بنا دی ہے، کوئی خدا کا خوف کرو کہ وہاں پہ ظلم بند کر دو، مگر آپ ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ آپ کے اپنے مفادات بہت ہیں مودی کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔